وہ قتل کیس میں گرفتار تھا، اسے اس انداز میں باندھ کر تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا کہ وہ ہل نہیں سکتا تھا۔ یہاں تک جب مار سہنے کی سکت نہ رہی تو اس نے اپنا جرم قبول کر لیا تھا۔ اس کا نام شیخ کامل تھا۔ اس نے اپنے دوست کے کہنے پر ایک آدمی کو گاڑی میں لفٹ دی تھی۔ ابھی گاڑی منزل مقصود پر رکی نہ تھی کہ پولیس نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا اور دونوں سواروں کو پکڑ کر تھانے لے گئی تھی۔ وہاں جا کر پتہ چلا تھا کہ شیخ کامل نے جسے لفٹ دی تھی وہ شخص قتل کر کے فرار ہوا تھا، اور کسی آدمی نے اسے اس گاڑی میں سوار ہوتے دیکھا تو پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے فوراً ہی گاڑی کا پیچھا شروع کیا اور مناسب موقع دیکھ کر دونوں کو گرفتار کر لیا تھا۔ جب دونوں کو تھانے لے جایا گیا تو شیخ کامل اس شخص کے جرم کا علم ہوا۔ جرم پتہ چلنے کے بعد اس نے لاکھ صفائیاں دیں کہ وہ قتل کی اس واردات میں شامل نہیں تھا، بلکہ اس نے صرف اپنے دوست کے کہنے پر اسے لفٹ دی تھی، وہ بھی اس صورت میں کہ اسے اس کے جرم کے بارے میں علم ہی نہ تھا، ورنہ وہ کبھی اس کا سہولت کار نہ بنتا۔ مگر قانون تو اندھا ہوتا ہے، اور پھر پولیس والوں کے ہاتھ کوئی لگ جائے تو وہ اسے دیکھ کر اندھے ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے شیخ صاحب کی کسی صفائی پر یقین نہ کرتے ہوئے آؤ دیکھا نہ تاؤ اسے پیٹنا شروع کر دیا تھا، یہاں تک کہ شیخ صاحب نے اپنا جرم قبول کر لیا تھا۔ دوسری طرف شیخ صاحب نے اپنے دوست کا حوالہ دیا تھا کہ اس کے کہنے پر اس شخص کو لفٹ دی تھی۔ اس شخص نے شیخ صاحب اور دوسرے مجرم کو پہچاننے سے ہی انکار کر دیا۔ یوں شیخ صاحب مجرم ٹھہرے اور انہیں جیل بھیج دیا گیا۔ ایک عرصے بعد شیخ صاحب نے دل کی باتیں شیئر کرتے ہوئے اپنے جیل کے ساتھی کو بتایا کہ بے شک میں اس جرم میں شریک نہیں تھا، مگر مجھے قتل کے جرم میں سزا ٹھیک ہوئی ہے، جس پر سامنے والا شخص حیران ہو کر شیخ صاحب کو دیکھنے لگا۔ شیخ صاحب نے اپنی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے بتایا کہ میں نے محبت کی شادی کی تھی، میری بیوی نے میری خاطر سب کو چھوڑ دیا، مگر 1.5 سال بعد جب وہ امید سے تھی تو میں بھی اس سے اکتا گیا اور میں نے اس سے جان چھڑانے کا منصوبہ بنایا۔ میں اپنی بیوی کو مری لے جانے کے بہانے ساتھ لے کر ٹرین میں سوار ہوا اور راستے میں رات کے وقت اسے چلتی ٹرین کے دوران دروازے پر لے گیا تاکہ وہ سفر کو انجوائے کر سکے، اور وہیں اسے چلتی ٹرین سے دھکا دے کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کی چیخ بھی ٹرین کے شور میں دب کر رہ گئی تھی۔ میں اگلے اسٹیشن پر اتر کر واپس کراچی آ گیا، اور آج تک میرے اس جرم کی کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی، یہاں تک میں بھی اسے بھول گیا، مگر خدا کو میرا جرم معلوم تھا، لہٰذا میں نے دوستی نبھانے کی خاطر ایک شخص کو لفٹ دی، اور میری یہ نیکی مجھے میرے جرم کی سزا دلوانے کا ذریعہ بن گئی۔ آج میں اس جرم میں بے گناہ ہوں، مگر مجھے یقین ہے کہ میں کبھی خود کو بے قصور ثابت نہیں کر سکوں گا۔ مجھے میری محبوبہ کے قتل کی سزا مل کر رہے گی، کیونکہ ایک تو میں نے محبت کے نام پر اس سے سارے رشتے چھین کر اسے بے سہارا کیا، اور پھر بعد میں اسے قتل کر دیا۔ قتل کرتے ہوئے مجھے یقین تھا کہ اگر میں اس کے قتل میں پکڑا بھی جاؤں تو باعزت بری ہو جاؤں گا، کیونکہ کیس کی پیروی کرنے والا کوئی نہیں تھا، مگر میں بھول گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہر چیز کا ثبوت ہے، اور میں اس دنیا کی عدالتوں سے بھی بچ جاؤں، اللہ تعالیٰ کی عدالت سے نہیں بچ سکتا۔ میرے ساتھ ہوا بھی ایسا ہی کہ جس قتل میں ملوث، اس قتل کے سارے ثبوت میرے خلاف ہو گئے، مجھے مجرم ثابت کر کے سزا سنا دی گئی، اور میں اپنی سزا کاٹ رہا ہوں۔ میں اپنی کہانی کے ذریعے لوگوں کو یہ سبق دینا چاہتا ہوں کہ دنیا میں جن کا کوئی نہیں ہوتا اس کا بھی خدا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بڑی تو کوئی طاقت ہی نہیں ہے، لہٰذا کبھی کسی کو لاوارث سمجھ کر اس پر ظلم نہ کریں۔